أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. سورہ نور کی آیت نمبر 29 ہے. ان آیات کے اندر استیزان کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. استیزان مطلب یہ کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم کیا ہے. تفصیلی بات میں نے ذکر کر دی تھی. مزید چند بڑی اہم اور ضروری باتیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے مختلف سوالات کیے اس کے حوالے سے، یعنی اجازت لینے کے حوالے سے. تو اس میں مسئلہ واضح ہے، یعنی آپ اگر کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، اگر وہ آپ کو گھر میں آنے سے منع کر دے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کو قبول کرنا چاہیے. کوئی وجہ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا. خود سے اندازے نہیں گھڑنے چاہیے، خود سے بدگمانی قائم نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص کسی وقت میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. چنانچہ ہمیں درس حدیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. تو 3 دن کے بعد کئی حضرات امام بخاری کے دروازے پر گئے. وہ دروازہ بجایا تو کہا بھی ہمیں اندر آنے کی اجازت چاہیے. میری طرف سے اجازت نہیں ہے، واپس چلے گئے. پھر کچھ دن کے بعد آئے، اجازت مانگی. امام بخاری واپس چلے جاؤ. طالب علم تھے، کہا واپس چلے جاؤ، واپس چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جب امام بخاری خود مسجد میں تشریف لائے تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا وجہ تھی، اگر مناسب سمجھے تو وجہ بتا دیں. طالب علم ساتھی ساتھ تھے تو بے تکلفی ہوتی ہے تو پوچھ لیا. تو کہنے لگے اصل میں میرے پاس صرف ایک کپڑا تھا جسم پر اوڑھنے کے لیے، اور ایک ایسا مستحق آ گیا تھا جس کو میں انکار نہیں کر سکا، تو میں نے کپڑا ان کے حوالے کر دیا تھا. تو اس لیے میں بس اتنا لباس تھا میرے پاس کہ میں اوڑھ سکتا تھا، نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن گھر سے باہر نہیں آ سکتا تھا. میرے پاس اس کے مناسب لباس نہیں تھا. تو یعنی ایک ایسی مجبوری ہو سکتی ہے جو مجھے آپ کو اندازہ نہیں. گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی لڑائی ہو گئی ہو، گھر میں کوئی ناراضگی چل رہی ہو، کسی کی سرزنش چل رہی ہو، کسی کی اصلاح کے لیے کوئی معاملہ چل رہا ہو، کسی سے بات کوئی اخفا رکھنا چاہتے ہو، وغیرہ وغیرہ. یعنی ایسی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. گھر کی اندرونی مجبوریاں ہر بندے کی الگ ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ جو میری مجبوری ہے وہی آپ کی مجبوری ہو. جی میں سب کو جانتا ہوں کیونکہ میں ایچ آر کا ہیڈ ہوں، میں نے ایچ آر میں MBA کیا ہوا ہے، تو مجھے سب پتہ ہے. ایسی یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں. تو گھر سے اندر اگر وہ شخص منع کرتا ہے تو اندر نہیں جانا چاہیے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ زندگی گزر گئی لیکن ہم اس حکم پہ عمل نہیں کر سکے. کا کون سا حکم؟ کہ ہم کسی کے گھر کے دروازے پر جائیں اور وہ کہے کہ واپس چلے جاؤ. تو یا رسول اللہ ہم اس حکم پہ عمل نہیں کر سکے. تو فرمایا کہ تم انتظار کرو. تو بات یہ ہے کہ اس حکم سنت تو نہیں، اس حکم پہ بھی اگر زندگی میں کبھی عمل کرنے کا موقع مل جائے کہ آپ اتنی دور سے کسی کے گھر میں گئے ہیں اور انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں سفر بیل گاڑیوں پہ، ریل گاڑی پہ بھی ہوتا تھا، لیکن جو علاقہ ایسا تھا تو اس میں ایک دن بیل گاڑی پھر اگلے دن بیل گاڑی، یعنی اس طریقے سے سفر کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی، ان کی عیادت کے لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب پہنچے. جب گئے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب، یہ یاد رکھیے یہ نہ صرف مفتی اعظم پاکستان تھے بلکہ جب پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے اندر جو دارالفتہ تھا
اس کے بھی بڑے مفتی حضرت مفتی شفیع صاحب تھے، یعنی مفتی اعظم ہندوستان بھی تھے. اتنا بڑا حضرت کا علمی تشخص تھا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، اس وقت موجودہ مفتی اعظم پاکستان. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب، اتنا بڑا نام ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب سے ملاقات کے لیے 2 دن کا سفر کر کے جب وہاں پہنچے ہیں تو خدام نے پہچانا نہیں یا کیا ہے، کیونکہ حضرت کی شخصیت اتنی عاجزی کے ساتھ حضرت رہا کرتے تھے کہ حضرت مولانا شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ملا مسکین. حضرت کو دیکھتے ہم ملا مسکین، یعنی اتنے بالکل سادہ سے لباس میں رہا کرتے تھے. تو شاید کسی نے پہچانا نہیں، تو پھر کہا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. چنانچہ وہاں سے واپس آ گئے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب کو جب پتہ چلا، کافی دیر کے بعد پتہ چلا کہ مفتی شفیع صاحب آئے تھے، کسی نے دیکھ کے پہچانا تو فرمانے لگے کہ واپس بلاؤ. چنانچہ پھر واپس بلایا، یعنی کوئی برا نہیں منایا کہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی. چنانچہ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا. چنانچہ اگر ہمیں ایسا زندگی میں موقع مل جاتا ہے کہ کوئی ہم سے بات اگر نہیں کرنا چاہتا، کوئی بات نہیں. اگر کوئی ہمیں گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتا، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی برا منانے کی بات نہیں ہے. جی میں اس کو جانتا ہوں، اس نے مجھے ایسا کہا ویسا کہا، وہ مجھے ایسا گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ ہمیں تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بدگمانیاں پالنے کی ضرورت نہیں. ہم ایک دوسرے کے بارے میں فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے، ہماری قوم کا ایک بڑا اجتماعی مسئلہ ہے. ہم دوسرے کے بارے میں نیگیٹو بہت زیادہ سوچتے ہیں. چنانچہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. شرعاً کوئی اجازت ہمارے ذمے نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنے گھر میں بھی، اپنی بیٹی کے کمرے میں بھی، اپنی اہلیہ کے کمرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر جاتے تھے. چنانچہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میری بہنیں ہیں، ہمارے والد صاحب نہیں ہیں، تو وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں، تو کیا میں ان کے کمرے میں ایسے ہی جا سکتا ہوں بغیر اجازت کے؟ آپ نے فرمایا نہیں جا سکتے. پھر دوسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے مزید سختی سے فرمایا نہیں جا سکتے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ شاید کوئی گنجائش مل جائے. آپ نے فرمایا ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر ان کے کمرے میں نہیں جا سکتے. کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم ان کو برہنہ حالت میں دیکھ لو؟ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے ایک زندگی ہاسٹل میں گزاری ہے. ہمارے ساتھ کچھ غیر ملکی ساتھی ہوتے تھے. تو ہمارے پاکستان میں تو اگر کسی کو زیادہ گرمی قمیض اتار کے سو جائے گا، لیکن ہمارے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں ایسے ہے کہ لوگ صرف چڈی پہن کے سوتے ہیں. حالانکہ یہ جائز نہیں ہے چڈی پہن کے سونا، اس کے اوپر کپڑا لینا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ ایسے ہیں جو دھوتی پہن کے سوتے ہیں. تو جب سونے کی حالت میں ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. اور نوجوانی کے اندر عام طور پہ جو لوگ سوتے ہیں تو ان کا جسم اس حالت میں کھلا ہوتا ہے کہ کچھ غیر مناسب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین خاص طور پہ جب سو رہی ہوتی ہیں تو ان کا جسم بھی ایسے ڈھلا ہوا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نظر جھکائے بغیر ادھر دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تو ان کو برہنہ حالت میں دیکھو، ان کو غلط حالت میں دیکھو. چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے. کبھی بھی کمرے میں داخل ہوئے تو اجازت لے کر داخل ہوئے، بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہیں ہوئے. یہ مینر سکھائے جا رہے ہیں کہ جلدی سے بچے کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. یہ طریقہ شریعت نے پسند نہیں فرمایا کہ آپ کسی کو اس طریقے سے پکڑیں، اپنے بچوں کو پکڑیں، اپنے ماتحتوں کو پکڑیں. شریعت نے بالکل پسند نہیں فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب ابن مسعود آتے تھے تو ایسا کرتے تھے کہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور زور سے پاؤں مارتے تھے اپنے زمین پر، جس سے پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں.
اسی طریقے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود کی اہلیہ کسی سے تعویذ لے رہی تھی، تو جب حضرت ابن مسعود آئے تو انہوں نے تھوڑا سا کھنگارا تاکہ پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں، پھر اجازت کی اور اندر آ گئے، تو وہ عورت جو ہے حضرت ابن مسعود کے بستر کے نیچے چھپ گئی، لیکن وہ تو چھپ گئی لیکن اس نے جو تعویذ لیا وہ تو وہ وہاں رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابن مسعود شدید ناراض ہوئے کہ یہ کیسا تھا، یہ آیا کہاں سے تمہارے پاس وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب ابن مسعود چلے گئے تو پھر وہ عورت نکل کے وہاں سے بھاگی، تو یعنی یہودیوں سے کوئی تعویذ لے کر آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آئے ہیں، اسی طریقے سے دیگر غزوات سے واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے کہ مدینہ کے باہر قیام فرماتے اور مدینہ کے اندر اطلاع بھجوا دیتے کہ بھئی آپ سب کو اطلاع ہو جائے کہ ہم کل صبح مدینہ میں پڑاؤ ڈالیں گے، یعنی ایک منزل کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ آ گئے، کہ وہ گھر کی صفائی وغیرہ کر لیں اور اس طرح کی چیزیں کر لیں۔ تو اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اجازت لے۔ تو یہ ہے، یہ یہاں تک حکم مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی چیز ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یعنی ایسا گھر جس میں سکونت نہیں ہے اس گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا تھا جیسے ہسپتال ہے، جیسے کہ مسجد ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن ہے، سرکاری دفاتر ہیں، دکان ہے، سپر مارکیٹ ہے، کسی کی دکان میں کہ دروازہ بھی مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، کوئی ضرورت نہیں اس سے اجازت لینے کی، وہاں پر بغیر اجازت کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔